تعزیت کا مفہوم نہیں معلوم ہوتا۔ توجہ کرنا، تعزیت کسے کہتے ہیں؟ ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو بہت سے لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئے، تو ایک بدوی صحابی بھی تعزیت کرنے کے لیے آیا، ایک اعرابی آیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے والد کے وفات کے بعد جب اس دیہاتی نے تعزیت کی ہے، ایسی تعزیت کسی نے نہیں کی، اس نے جو بات کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، صحابہ نے پوچھا، عبداللہ بھی بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہے، اور جو عباس فوت ہوئے آپ جانتے ہیں اہل بیت میں بڑا مقام ہے، لازمی بات ہے کہ ان کی تعزیت کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے۔ تو عبداللہ سے پوچھا، اس دیہاتی آدمی نے کیا کہا؟ عبداللہ نے کہا کہ جب وہ دیہاتی آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا عبداللہ تو پریشان ہے، تیرا ابا دنیا سے چلا گیا اس لیے تو پریشان ہے، یاد رکھ وہ جس جگہ پہ گیا ہے اس جگہ سے اچھی جگہ ہے، جہاں پہنچ چکا ہے وہ اس جگہ سے اچھی جگہ ہے۔ میں بھی حضرت اقدس استاد مکرم حضرت مولانا قاری شبیر صاحب کی طرف سے، مولانا اللہ صاحب ربانی صاحب کی طرف سے، اور تمام حاضرین کی طرف سے جناب محترم عبید اللہ صاحب کو، جناب محترم رحمت اللہ صاحب کو، اور جناب اسداللہ صاحب کو، اور جناب بھائی عبداللہ عزیز صاحب کو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ حاجی عبدالعزیز پہنچ گئے ہیں وہ اس دنیا سے اچھی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ تعزیت کہتے ہیں کہ جب بات کی جائے، ایسی بات کی جائے کہ اگلے کو تسلی ہو، پریشانی نہ ہو، اس لیے تعزیت کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس جائے تو ایسی بات کرے کہ جس سے اگلے کو تسلی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہاں پر کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات کر سکوں، عطا اسلمی کہتے ہیں جب صبح کو اٹھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں ان کے شاگرد عطا اسلمی جسم کو ٹٹول رہے ہیں، تو شاگردوں نے کہا وہ عطا اسلمی جو صحابی کے شاگرد ہیں، صحابہ بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں، اور جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہے، عطا اسلمی سے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جو ہے جسم کو کیوں ٹٹولتے ہیں؟ عطا اسلمی کہتے ہیں میں جسم کو اس لیے ٹٹولتا ہوں کہیں رب نے میرا جسم تبدیل تو نہیں کر دیا۔ میرے بھائیوں، اتنا ڈرتے ہیں۔ ایک صحابی آتا ہے، دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ جانور آیا، اس نے شکایت کی، لیکن ایک عجیب واقعہ بھی گزرا ہے۔ ایک صحابی آیا، اس نے شکایت کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں جانور کو میں چارہ بھی وقت پر دیتا ہوں، میں جو ہے اپنے اونٹ کے اوپر بوجھ بھی زیادہ نہیں ڈالتا، لیکن رات کو یہ سوتا نہیں ہے، شور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں تو شور کرتا ہے؟ تو اس اونٹ نے کہا میرا مالک تو بہت اچھا ہے، بات تو ایسی ہی ہے کہ میرا مالک چارہ بھی مجھے وقت پر دیتا ہے اور مجھ میرے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالتا، لیکن جب رات کو آتا ہے تھکا ہوا آتا ہے، سو جاتا ہے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں تھکا ہوا آیا ہے، سو گیا ہے، نیند نہ اٹھے، نماز نہ پڑھے، خدا کا عذاب نہ آئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ڈرتے رہو کہ قہار ہے، امید میں رہو کہ غفار ہے، اور دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بعض لوگ کہتے تھے کہ جناب والا کہ ہمارا دل نہیں لگتا، نماز کیسے پڑھے؟ خواجہ عبد المشہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دل کیوں نہیں لگتا کانٹوں میں، اس فکر کے پاس بھی نہ جانا، وہ دل لگنا کہاں ہے پر تجھ پر، تیرا تو فرض ہے دل لگانا، لگا ہے اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑھ ہمارے غیر اختیاری کے پیچھے، عبادت کیے جا بغا کو جائے آدھی کو بھی نہ چھوڑ ساری کے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میں
توجہ کرنا میرے بھائیوں میرے دوستوں، حضرت احمد لاہوری فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ بزرگ تھا، اس کو میں نے دیکھا وہ لالٹین اٹھا کر ایک چیز کو تلاش کر رہا ہے۔ میں نے احمد علی لاہوری کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا تو کیا چیز تلاش کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ لاہوری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ نظر نہیں آتے بازار میں انسان کو پھر رہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں میرے دوستوں، ذرا غور سے سننا۔ تو اس نے وہ حضرت احمد علی کہتے ہیں جب میں نے کہا یہ انسان کو نظر آ رہے ہیں تو اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور میرے سر پہ رکھا اور پھر کہا احمد علی اب ذرا دیکھ تو صحیح کون نظر آ رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو بازار میں کوئی کتا نظر آ رہا اور کوئی بندر اور خچر نظر آ رہا تھا، کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ آج بھی جمع ہے، آج کسی اور کے لیے جمع ہے، کل کو کوئی ہمارے لیے جمع ہوگا۔ صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یاد رکھو رب کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ دیکھو ایک موبائل ہے، موبائل میں گانا بھرتے ہو، گانا چلتا ہے، موبائل میں تلاوت بھرتے ہو، تلاوت چلتی ہے۔ گانا بھرو گے تلاوت نہیں چلے گی، تلاوت بھرو گے گانا نہیں چلے گا۔ یاد رکھو عمل جہنم والے ہو قبر میں جنت آئے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اعمال جنت والے جہنم آ جائے ایسا نہیں۔ اگر آپ نے گانا بھرا ہے اور موبائل کو چلائیں تلاوت چل جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اعمال جہنم والے ہو قبر میں جنت نظر آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی آج کرنے کا وقت ہے، آج کرنے کا وقت ہے، آج کر جائے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جو خدا طاقت دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، جو آنکھ میں نور عطا کر سکتا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ اسی آج وقت ہے میرے بھائیوں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ بتا یہ کتا اچھا ہے یا تو اچھا ہے؟ بزرگ نے کہا اگر ایمان کی حالت میں مر گیا تو پھر میں بہتر ہوں، اور اگر ایمان کی حالت میں نہ مرا تو تیرا کتا اچھا ہے۔ اس لیے میں کسی کو حقیر نہیں کہتا، لیکن اتنی بات کہتا ہوں یہ جو گناہ ہے داڑھی کا موڑنا، یہ گناہ ہر وقت انسان کے اوپر لگا ہوا ہے۔ معلوم نہیں نماز ظہر نصیب ہوتی ہے یا نہیں، عصر کی نماز پڑھنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں، معلوم نہیں کہ کل کا سورج کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا۔ یہ وقت سب سے قیمتی وقت ہے، یہ وقت تو جنت سے بھی قیمتی وقت ہے۔ جس نے جنت بنانی ہے یہی ٹائم ہے، جس نے جہنم کا گڑا کھودنا ہے یہی ٹائم ہے۔ اگر گندم بو گے تو گندم اگے گی، اگر کپاس بو گے کپاس اگے گی۔ خدا کے لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے، کل کو نہیں ہوگا، کل کو حسرت تو ہوگی، وقت نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں آج وقت ہے کہ ہم جنت کے لیے کچھ کر لیں۔ اس لیے زیادہ نہیں، 4 بندے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو ایک روایت میں آتا ہے، توجہ کرنا، ایک روایت میں آتا ہے، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے ایک بزرگ نے کہا آقا کے دربار میں گیا۔ توجہ کرنا، وقت نہیں تو میں اس طرح کے اور بھی واقعات سناتا۔ آقا کے دربار میں گیا، آقا سے کہا، بزرگ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے سامنے ایک داڑھی منڈا آیا تھا اور آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا، جب آج صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے داڑھی منڈا کوئی آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، اس عظیم ہستی نے فرمایا جس کے بارے میں کیا کہا کہ جب نماز کے اندر خیال آیا اے اللہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میرا کعبہ، میرا قبلہ بیت اللہ ہو، بیت المقدس رہو۔ تو اللہ نے کہا جبرائیل کو کہ جلدی جا، نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے پہنچ جا کہ تیرے دل میں خیال آیا، نماز ختم کرنے کے بعد دوسری نماز میں
اس لیے کہ تیرے دل میں خیال آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آخر زمان پیغمبر نے کہا سینے پہ ہاتھ رکھنا، موت کا وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں آج بھی کوئی میرے روزے پہ داڑھی مڑوا کر آتا ہے، صلاۃ و سلام پھیر کہتا ہے تو آج بھی میں اپنا چہرہ پھیر دیتا ہوں، آج بھی اپنا چہرہ پھیر دیتا ہوں۔ یا رب کیا ہے تیری شفاعت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، صورت لے کر آیا ہوں۔ زیادہ نہیں، 4 بندے کھڑے ہو کر کہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں جو یہ کہیں کہ معلوم نہیں وقت قبر کا کب آ جائے گا، ہم آج کے بعد اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں پھروائیں گے اور اپنے چہرے کو آقا کی سنت کے مطابق کریں گے، تاکہ کل کے قیامت کے دن ہمیں آقا ہماری سفارش کرتے، یہ نیت کر کے کل کے دن ہماری بخشش ہو جائے۔ صرف 4 بندے چاہیے، زیادہ نہیں۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے بیان کیا، استاد المکرم حضرت استاد العلماء والصلحاء، استاد القراء فخر القراء نجم القراء، یقیناً پوری دنیا میں ایسی حسنیں بہت کم ہیں، میں تو ان کے بشارت کے برابر بھی نہیں، تو ان کا تفصیلی بیان آپ نے سنا ہے، تو اس کے 4 بندے چاہیے، کھڑے ہو جائیں گے، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے، اللہ پوری کریں گے۔ 4 بندے ارادہ کر لیں جو داڑھی کو اس طرف جاتے ہو کہ آئندہ ہم داڑھی نہیں مڑائیں گے، معلوم نہیں ظہر کی نماز بھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ 4 بندے کھڑے ہو جائیں، جن کی چھوٹی داڑھی ہے وہ کہتے ہیں ہم داڑھی پوری رکھوائیں گے۔ 4 بندے کھڑے جائیں، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان نوجوانوں کو جو نوجوان کھڑے ہوئے، درود شریف پڑھیں، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ بعد میں دوسرا والی بات کریں۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بیٹے ہیں ان سب کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، اور ان کے جو بھائی ہیں جناب عبدالحکیم صاحب، عبدالحلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو